السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 13 پیش خدمت ہے۔ ربن کی باتوں سے ماں کے دل میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے خوخول کی جوشیلی باتوں سے ختم ہو گئے۔ وہ بولا، ماں کہیں بھی جاؤ ہر شخص رفیق ہے، سب کے سینوں میں ایک ہی شعلہ فروزہ ہیں، سب اچھے ہمدرد اور ہنسمکھ ہیں۔ ہم سب مل کر ایک واحد عظیم کورس بن جاتے ہیں جس میں ہر دل خود اپنا گیت گا رہا ہو۔ سارے گیت چشموں کی طرح ہیں جو ایک ہی دریا میں گرتے ہیں، جو آزادی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے مسرت کے ساگر کی طرف۔ ماں بے حس و حرکت بیٹھی بہت غور سے سنتی رہی۔ وہ سادگی سے بات کرتا تھا، اس کے الفاظ دل میں اتر جاتے تھے۔ پاویل تو کبھی مستقبل کی بات کرتا ہی نہیں تھا، لیکن خوخول مستقبل میں ہی رہتا تھا۔ اس کی باتوں میں ان مسرتوں کا ذکر ہوتا جو دھرتی کے تمام باسیوں کے لیے کبھی نہ کبھی آئیں گی۔ اسی خواب نے ماں کی زندگی میں اس کے بیٹے اور بیٹے کے رفیقوں کے لیے جگہ بنا دی۔ خوخول اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، چاروں طرف نظر دوڑاؤ تو ہر چیز سرد مہر اور غلیظ نظر آتی ہے، ہر شخص تھکا ہوا چڑچڑا ہے۔ انسانوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، اگر یہ چاہو کہ صرف محبت ہی کی جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے آدمی کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے جو تم پر جنگلی جانور کی طرح جھپٹے؟ ہم انہیں دوسروں کو مارنے کی مشق کرانے کے لیے اپنی پیٹھ پیش نہیں کر سکتے۔ مجھے کسی غلطی کو معاف کر دینے کا حق نہیں، خواہ اس سے مجھے تکلیف بھی نہ پہنچی ہو۔ اس دھرتی پر میں اکیلا نہیں ہوں۔ آج میں کسی کو اپنے ساتھ ناانصافی کرنے کی اجازت دے دوں، بلکہ اس پر ہنس دوں، یہ سوچ کر کہ اتنی سی بات کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن ماں، میرے اوپر اپنے قوت آزمانے کے بعد ممکن ہے کل وہ کسی اور کو ڈرائے دھمکائے۔ ماں کے ذہن میں اپنے شوہر کی تصویر پھر گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر خوخول نتاشا سے اور پاویل ساشا سے شادی کر لے تو کیسا رہے گا؟ خوخول اپنی ہی بات کر رہا تھا۔ بولا، یہ بات واضح ہے جیسے میرے چہرے پر ناک، ہم سب لوگ ایک سطح پر نہیں ہیں، انہیں ایک ہی سطح پر لانا ہمارا کام ہے۔ دماغ نے جو سوچا، ہاتھ نے جو بنایا، اس سب کو تقسیم کر دیں، لوگوں کو خوف اور حسد کا غلام نہ ہونے دیں، انہیں لالچ اور حماقت کا شکار نہ بننے دیں۔ وہ بڑی دیر تک دلچسپی اور جوش سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد بھی ان دونوں میں اس قسم کی باتیں کئی بار ہوئیں۔ خوخول کو کارخانے میں دوبارہ سے کام مل گیا۔ وہ اپنی ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا اور وہ ان پیسوں کو اسی سادگی سے قبول کر لیتی جیسے پاویل سے لیا کرتی تھی۔ بعض اوقات وہ شرارت سے کہتا، آؤ ننکو، تھوڑی سی پڑھائی ہو جائے۔ وہ ہنس کر انکار کر دیتی، لیکن اب اکثر و بیشتر وہ اس سے کسی نہ کسی لفظ کے معنی پوچھنے لگی تھی۔ اس وقت وہ اس سے نظریں نہیں ملاتی تھی، اپنے لہجے میں بے نیازی پیدا کر لیتی۔ وہ تاڑ گیا کہ ماں چوری چھپے پڑھ رہی ہے۔ اس کی شرم کا خیال رکھتے ہوئے اس نے پڑھنے کے متعلق کہنا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ بولی، میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، مجھے اینک کی ضرورت ہے۔ وہ بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، اتوار کو تمہیں شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا اور اینک دلوا دوں گا۔ وہ 2-3 دفعہ معلوم کرنے گئی کہ پاویل سے مل سکتی ہے یا نہیں، لیکن ہر بار خفیہ پولیس کے بوڑھے جنرل نے اسے بڑی نرمی اور ملائمت سے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بولا، کم سے کم 1 ہفتہ اور انتظار کرو، فی الحال تو ناممکن ہے۔ اس کی آنکھوں میں شفقت تھی، آواز میں دوستی اور مروت۔ ماں نے خوخول سے کہا، بڑا ہی شائستہ انسان ہے، ہمیشہ مسکرا کر بات کرتا ہے۔ خوخول نے جواب دیا، کیا کہنے، بڑے اچھے لوگ ہیں، مسکراتے ہوئے کسی کو پکڑ لیتے ہیں، کسی کو پھانسی لٹکا دیتے ہیں، پھر مسکرایا کرتے ہیں۔ ماں بولی، پھر بھی اس شخص سے تو مختلف تھا نا جو یہاں تلاشی لینے آیا تھا، اسے دیکھ کر تو لگتا تھا کہ سور ہے۔ خوخول بولا، ان میں کوئی بھی انسان کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو ہتھوڑے ہیں جن سے ہم لوگوں کو کچلا جاتا ہے، یہ ایسے اوزار ہیں جن سے ہماری مرمت کرائی جاتی ہے تاکہ جس طرح چاہیں ہم سے برتاؤ کریں۔ انہیں ان کے آقاؤں نے اپنے مقصد کے لیے ایک خاص سانچے میں ڈھال لیا ہے۔
انہیں جو بھی حکم دیا جائے گا بغیر سوچے سمجھے بلا چوں چرا کیے بجا لائیں گے۔ کافی بار جانے کے بعد آخر کار ماں کو پاویل سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک اتوار کو جیل کے دفتر کے ایک کونے میں وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹے سے نیچے چھت والے کمرے میں بہت سے لوگ تھے جو قیدیوں سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ غالباً یہ لوگ پہلی مرتبہ نہیں آئے تھے، ایک دوسرے سے واقف تھے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ایک عورت نے پوچھا، کچھ سنا تم نے؟ آج صبح عبادت کے وقت گرجے کے منتظم نے دعا کرنے والے لڑکوں میں سے ایک کا کان کاٹ لیا۔ ایک بوڑھے شخص نے جواب دیا جس نے پینشن یافتہ افسر کی وردی پہنی ہوئی تھی، دعا پڑھنے والے سارے لڑکے غنڈے ہوتے ہیں۔ دوسرا بولا، قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں، اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ گھٹیا قسم کے گوشت کی قیمت 14 کوپک فی پونڈ اور روٹی 2.5 کوپک کی۔ ان لوگوں کی باتیں اس وقت رکتی جب قیدی آ جاتے۔ سب کے سب بھورے رنگ کی وردیاں اور چمڑے کے بھاری جوتے پہنے ایک جیسے معلوم ہوتے۔ نیم روشن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان کی آنکھیں جھپک جاتیں۔ ان میں سے ایک کے پیروں میں تو بیڑیاں بھی تھیں۔ جیل کی ہر چیز میں عجیب و غریب خاموشی اور ناخوشگوار سی سادگی تھی۔ لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر رہے تھے۔ چند بڑے مستقل مزاجی سے سزا کاٹ رہے تھے۔ تھکی ہوئی باقاعدگی کے ساتھ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے آتے۔ ماں کا دل بے صبری سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے نزدیک ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور اور سوکھا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں دلکشی تھی۔ پلاگیا نے آہستہ سے اس سے پوچھا، آپ کس سے ملنے آئی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اپنے بیٹے سے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اور آپ؟ میں بھی بیٹے سے ملنے آئی ہوں، وہ مزدور ہے۔ نام کیا ہے آپ کے بیٹے کا؟ پاویل ولاسوف۔ اچھا، کبھی سنا نہیں۔ کیا بہت دنوں سے جیل میں ہے؟ جی ہاں، تقریباً 7 ہفتے ہو گئے۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، میرا بیٹا تو 10 مہینے سے جیل میں ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کی آواز آئی، ہر شخص چڑچڑا ہے، شور مچاتا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کوئی ان حالات کو روکنے کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ تمام لوگ گفتگو میں شریک ہو گئے تھے، بات چیت میں جان پڑ گئی تھی، ہر شخص رائے دینا چاہتا تھا۔ ماں کو ان کی باتوں سے اختلاف تھا۔ اس کے گھر میں بات چیت مختلف قسم کی ہوتی تھی، زیادہ واضح اور سادہ۔ جیلر نے اس کا نام پکارا، اسے سر سے پیر تک دیکھا اور یہ کہہ کر لنگڑاتا ہوا باہر چل دیا، میرے پیچھے آؤ۔ چلتے چلتے ماں کا دل چاہا پیچھے سے دھکا دے کر اسے جلدی چلنے پر مجبور کر دے۔ پاویل ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ پلاگیا نلونا نے مختصر سی ہنسی ہنس کر ہاتھ ملایا اور پلکیں جھپکنے لگی۔ بات کے لیے الفاظ نہ پا کر وہ بولی، اچھا۔ پاویل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، دل پہ قابو حاصل کرو ماں، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ جیلر نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، آخر کو یہ تمہاری ماں ہے، لیکن تم لوگ ذرا دور دور کھڑے رہو تاکہ درمیان میں فاصلہ رہے۔ پاویل نے اس سے اس کی صحت اور گھر کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ اس سے کچھ دوسرے سوالوں کی توقع کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا، وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، البتہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور کمزوری کی وجہ سے آنکھیں پہلے سے بڑی معلوم ہو رہی تھیں۔ ماں نے کہا، ساشا نے تمہیں پوچھا ہے۔ پاویل کے چہرے پر نرمی سی آ گئی، مسکرا دیا۔ ماں نے اپنے دل میں ایک چپتا ہوا درد محسوس کیا اور رنجیدگی سے بولی، کیا خیال ہے تمہیں جلدی چھوڑ دیں گے؟ آخر ان لوگوں نے تمہیں گرفتار ہی کیوں کیا ہے؟ وہ پرچے تو کارخانے میں پھر بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر پاویل کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، سچ؟ جیلر نے سوئی سوئی آواز میں کہا، ایسی چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا منع ہے، صرف گھریلو معاملات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ماں نے احتجاج کیا، یہ گھریلو بات نہیں ہے کیا؟ جیلر نے کہا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن یہ باتیں منع ہیں۔
پاویل بولا، اچھا ماں چھوڑو، گھر کی باتیں بتاؤ، تم اس زمانے میں کیا کرتی رہیں؟ ماں نے آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک کے ساتھ جواب دیا، ارے میں وہ ساری چیزیں کارخانے لے جاتی رہی ہوں۔ وہ رکی اور پھر مسکرا کر اپنی بات جاری رکھی، وہی گوبھی کا سالن، دلیا، کھانے کا سامان اور دوسری چیزیں۔ پاویل سمجھ گیا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بڑی محبت سے، ایسی آواز میں جیسی ماں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ لی۔ اس طرح تنہائی محسوس کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہوگا۔ ماں بولی، جب وہ پرچے نظر آئے تو میری بھی تلاشی لی گئی تھی۔ اس نے کچھ فخر کے انداز میں کہا۔ جیلر نے بگڑ کر کہا، پھر وہی باتیں؟ ایک دفعہ کہہ چکا ہوں یہ باتیں منع ہیں۔ یہاں لوگوں کو بند اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انہیں معلوم نہ ہونے پائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ پاویل بولا، بس کافی ہے ماں، یہ جیلر صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں۔ جیلر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، وقت ختم ہو گیا۔ پاویل نے کہا، شکریہ ماں، پریشان مت ہونا، مجھے جلد رہا کر دیا جائے گا۔ وہ ماں سے گرم جوشی سے بغلگیر ہوا اور اسے بوسہ دیا۔ وہ اتنی متاثر اور خوش ہوئی کہ رونے لگی۔ اسے لے جاتے ہوئے جیلر نے کہا، چلو چلو، رو مت، اسے جلد ہی چھوڑ دیں گے، سارے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں یہاں۔ گھر پہنچ کر اس کی ساری باتیں نخودکا کو بتائیں۔ وہ شگفتہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، جس انداز سے میں نے اسے بتایا وہ بہت دلچسپ تھا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا، ورنہ مجھے اتنی محبت سے رخصت نہ کرتا۔ خوخول ہنسا، تم بھی خوب ہو ماں، لوگ طرح طرح کی چیزیں چاہتے ہیں، لیکن ماں صرف محبت چاہتی ہے۔ وہ بولی، تم لوگوں کو دیکھتے تو معلوم ہوتا وہ عجیب چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ ان کے بچوں کو چھین کر جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ ایسے چلتے پھرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اگر پڑھے لکھے لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں تو ہم جیسے جاہلوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ خوخول نے طنزیہ انداز میں کہا، بات صاف ہے، قانون ہمارے مقابلے میں ان کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے۔ ایک شام جب ماں بیٹھی موزے بن رہی تھی، خوخول قدیم روم میں غلاموں کی بغاوت کے متعلق کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا، کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ نکولائی شکوف ایک بنڈل ہاتھ میں دبائے اندر آیا۔ اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک کیچڑ میں لت پت تھیں۔ کہنے لگا، ادھر سے جا رہا تھا، روشنی دیکھی تو سوچا ملتا چلوں، جیل سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ پاویل نے بہت بہت سلام کہا ہے۔ خوخول نے اسے کرسی پیش کی۔ وہ بے چین سا بیٹھا رہا اور افسردہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ماں کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج کی رات اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اس سے باتیں کرتے وقت وہ مسکراتی رہی۔ کتنے دبلے ہو گئے ہو تم، ایک ایک پیالی چائے کیوں نہ پلائی جائے؟ خوخول باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں سماوار چڑھا رہا ہوں۔ اچھا تو پاویل کیسا ہے؟ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی چھوڑا؟ نکولائی شکوف نے اپنا سر جھکا لیا۔ پاویل وہاں بڑے صبر سے وقت ان کا انتظار کر رہا ہے، انہوں نے صرف مجھے رہا کیا ہے۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، مجھے جانے دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو میں کسی کو قتل کر دوں گا اور خود کو بھی ہلاک کر لوں گا۔ اس طرح مجھے رہا کر دیا گیا۔ ماں کو جیسے دھکا سا لگا، کہنے لگی، فیودر کیسا ہے؟ اب بھی شاعری کر رہا ہے؟ نکولائی بولا، ہاں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، کیا کوئی خوشگلو پرندہ ہے؟ پنجرے میں ڈالا ہوا ہے اور اس نے گانا شروع کر دیا۔ لیکن میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ میں گھر واپس جانا نہیں چاہتا۔ گھر میں رکھا کیا ہے کہ میں جاؤں؟ خالی گھر، چولہے میں آگ نہیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی، پھر کنکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، پلاگیا نلونا، کیا مجھے یہاں رات بسر کرنے کی اجازت دو گی؟ اگرچہ وہ اس کی موجودگی میں بے چینی محسوس کر رہی تھی، پھر بھی انکار نہ کر سکی۔ بولی،
ہاں ہاں، کیوں نہیں؟